السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز گرو ایکسکلوزیو. آج میرے ساتھ ایک بڑی اہم شخصیت موجود ہیں. ان کا نام ہے گیانی سلواٹور. ہی از فرام یو کے اور اسپیشلی پاکستان آئے ہیں کچھ پروجیکٹس کے حوالے سے بھی, اور ہی از ون آف دا کو فاؤنڈرز آف گلوبل مارچ فار پیلسٹائن. ہی از اے ونڈرفل فیشن ڈیزائنر اینڈ کوریوگرافر, اور ان کے ماشاءاللہ بہت ساری کاوشیں ہیں. And he is running one of the leading brands in UK, Holland and Canada. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Welcome to the program. Thank you very much. Okay, I would like to know about your journey, your experiences in UK fashion industry, and like what had you faced in terms of challenges over there? First of all, let me talk about these glasses. I'm sorry I'm wearing glasses, and that is because jo light is affecting my eyes. So this is not for the fashion reason. It is because I got a problem with my eyes. I want to apologize. Let's talk. You just spoke about the fashion industry in UK. Now, if you really want to know what the fashion industry is in UK, or what the fashion industry is on a level that you guys don't know, let me tell you something. Sure. It is nothing but corruption. None of the fashion or anything, all of this is highly involved in corruption. The things that we think, the glamour that we see behind the scenes, there is a massive amount of devilish ways of conducting what they show the world and what they are. It's two different things. But if you want to know my journey, let me tell you something. But sorry for the interruption, but I would like to know that the things which are shown on TV or on social media, or like are shown to the public, are totally a glamorous world. And secondly, UK is a proper developed country who ruled us for a century. So how it comes that a single industry is just on the way to corruption? It's not just about, the thing is this, because we live in a society when people don't really talk about what happens behind the scenes, because we are too scared. It doesn't matter if you're in a Hollywood, Bollywood, or even in Pakistan. The fashion industry and all these industries, they have their own stigma. All right, and especially in the UK, it's not about if they ruled or didn't rule. There was a reason why they ruled us as well. It's always been a reason. But let me tell you a little bit about fashion industry. Yes, because I'm speaking to the masses. I'm speaking to the people of Pakistan. I want to let you guys know something. Glamour is not always what you see. You want to pay attention to what is happening behind the glamour. So in UK, when people talk about fashion, it's just the way of showing people and dictating people to bring them towards them. But it's nothing more than just a hype of something. Now, fashion, what is fashion? Fashion is all about wearing clothes. As much clothes you put on, you look good, you show people, look, this is what I've created, I'm wearing it, and look at it. But the fashion industry now is all about taking clothes off. That is not fashion, that's nudity. There's got to be a difference between fashion and nudity. We do catwalks where women are wearing half clothes. It started to happen in Pakistan as well, which I'm totally against. Fashion is about clothes. But fashion is about, one second, this is important. Sure. Fashion is about clothes, fashion is about styling. Okay. How can you style when you don't have no clothes? So to me, fashion should be a respectful and respectable industry, but it is not the way it should be. So we need to work on that as well. I personally, at all my fashion shows, every time I make sure that everything is done in the right way. Women are dressed, women are covered, and men obviously are covered, but okay. I give you style. I try to give people style. But and the thing you said about the half clothes or the nudity, don't you think that the criteria has been set to, like, as much you wear the short clothes, you look more elite in those terms? Now, the thing about elite is so beautiful. If you go back 40 years, even just 50 years ago, the elite wore clothes which were long, loose, looks good. Like nowadays we say old money look. Now you see women, you see men look like half men. They don't look like real men.
They dress not to impress other women. They dress to impress other men. That's not the way it should be. And women are half nude in their fashion world. Even in the country like Pakistan, I see women dressed, and sometimes I walk past with my eyes down, even though I'm in the fashion industry. Because thing is this, people forget styling is what fashion is. We, the designers, we bring you fashion, and you need to style it in your unique way. But taking clothes off is just the pleasure of somebody else's eyes. Do you understand? You take your clothes off, you think I look good. No, everybody's looking at you as a piece of meat. And that's one thing you don't want to be. You want to have a class, you want to have a style, and you want to show people that, look, I look different. I don't want to be like everybody else. I want to look different. But like, as a fashion designer, definitely you had been approached by many models. A lot. So what was their demand and what was your response to them? I'll tell you one more thing. It's I'm giving you like small briefs. I'm not going to go into details. The thing is this, right? When a model comes to a designer, obviously they have their criteria. They want to get big. They want to do things. And then this is where the designers, you've seen, like everyone knows about Jeffrey Epstein. Everyone knows everything else about the industry, how the women are treated, what happens, what hurdles they have to go through. I want to stop that. I want to give respect back to women. I want women to have respect for them. I'm not saying that the way you want to dress is not respectful. It's not. You should not look at yourself from your eyes. You should look at yourself from somebody else's eyes. When you're walking down the street, how many men are looking at you and what is going in their head? This is kind of talk you don't want to talk in Pakistan. I'm sorry, but I need to bring this awareness. When you're sitting in UK, you can talk about these things. You can say like, this is wrong, man. A woman, I'm going to give you a little example. Okay. All right, this is a survey I conducted because I wanted to show the world, because I'm trying to push fashion in a different way. I want to show world that clothes are fashion. So what I did was this. I had one woman wearing skimpy clothing. If you don't know what skimpy is, let me tell you. Skimpy clothing means that look a little bit, you can see legs and arms and everything. You can see, there was a reason I was trying to conduct a survey. Okay. And I made her walk past, in London, a street. At the end of the street, she said she was approached, whistled, taunted, named. I don't want to go into details because we are sitting in an Islamic country, but I hope you guys understand what I'm saying. The way she was approached by the people, she stood in one place and I said, you stay, you don't tell me anything yet. And then I got a woman who was fully covered. She walked past, not even one man passed a comment on her body, on her looks. Thing is this, when she came and both women were standing, I asked the girl who was in a skimpy clothing, she nearly had tears in her eyes. I said, this is the difference. You forget one thing. Women are something which are pride to a Muslim man. Our women are our pride. They're the mothers of our children. Do you know what I mean? They're our sisters. We need to show them respect. Our men need to show women respect. Let me give you a little quotation from Islam. It was never revealed to the woman to cover herself prior than a man needs to lower his gaze first. So Allah asked a man to lower his gaze first. Do not look at a woman in that way. And then Allah told the woman to cover yourself. But it was always said to the man first, and nobody will ever tell you that. They're all the Molanas with the beards and everything, all these scholars, they will always tell women, you gotta cover, you gotta cover, you gotta cover. Oh yeah, man, lower your gaze. But it's never been the case. You gotta understand, it was always the man, lower your gaze first, and then women, you cover yourself. We don't do that. Conditions you are indicating are totally telling the society whom we think as an example to be adopted. Like most of our people give an example that we need to adopt the West society for the betterment, for the development, for the future, and to make careers of the people. They were barbarians. The thing, because I'll tell you what, just because they ruled on this subcontinent, they were nothing but barbarians. They didn't even know how to clean their teeth. They didn't even know how to clean their backside. You're telling me that these people are going to rule us? They are going to dictate us? But they had ruled. No, they haven't. It's a fact. They had ruled for the thing is, it's not they ruled.
This is the mistake everyone makes. Not that they ruled, it's we let them rule. Why don't we get this concept in our head, everyone, that it is a mistake when somebody comes in your house and you can't defend your house? Is it your fault or is it that guy's fault? It is your fault that you're not prepared to protect your home or protect your kids. It is your fault. So don't go around saying, and we should know, we got to get this narrative out of our head that they ruled us. Man, do you think someone can rule me? Hell freaking no. No one can rule me. If I let someone rule me, then they're ruling me. Do you understand? This is the difference. They didn't rule us. We let them rule us. Why? Because we were not united. There was always a problem with the Hindu, Muslim, this, that. Listen, we are all brown skinned. They don't give a flying monkey's ass that who we are. They only care about we are brown skinned, they're superior and we are not. But let me tell you something. We are far more superior than them. Do you know this bullshit that I hear every time? Let's make America great. Hell, Pakistan is great. Pakistan was great. Pakistan is always going to be great because it was made in the name of Islam, and Islam is the greatest. So I'm telling you guys, forget about this, that we want to be like them. Forget that. Let them be like you. And that is exactly what is happening. Let me give you a little thing. I know you're going to ask me questions, but when I'm talking, I'm going to spread. I'll tell you what, I've been working for Palestine from the first day, not just from the 7th of October, because for the Pakistan audience, let me tell you guys, it was an orchestrated, planned attack, which they knew, but they let it happen. Why? Because they wanted to conquer us. This is exactly what they have been doing everywhere, and we let them. Why? Because we think they're great. They're not great. They're cunning. We need to wake up. We need to raise our youngsters. Let them understand that, look, this is Pakistan. This is your country. You go to another country, you think you're going to get respect? Hell no. You think, money is not everything. Making money is not everything. Your self-respect should be number one. This is why we are getting battered by everyone, because we don't have no self-respect left. We need to bring self-respect back. You're a Muslim. You're above everyone. Everyone that you can think of, you're above everyone. We are given this pride by Allah Himself. He made you a Muslim. He made you all Muslim. He given you this thing, this gift. Obtain it. Hold it. Grab it. Follow it. Because we don't, since the 16th century, we have had our downfall. The downfall is because Muslims forget that they were Muslims and we wanted to be like them. They showed us the luxury, like, oh man, this is right in front of you. This is the concept of Dajjal. Because Dajjal tells you that whatever is on your right hand is bad and whatever is on your left hand is good. But in fact, Allah says whatever is in your right hand is good. I've given you, the hardship is good for you. Hardship makes you who you are. But now what we do is when we say hardship, we say, oh man, bichara. Hell. We are not bichara. The hard work makes you who you are. The hardship teaches you how to live another day. That's the difference. The thing, right? Sorry, I'm getting a little bit angry, but this is important to me. It's okay, no worries. Coffee time. The thing you said about Pakistan, that it is great, undoubtedly it is great. But the thing is, like, if I'm sitting in front of you, I don't have even a loaf of bread at my house. Why should I be here? I'll be working as a laborer outside, just to earn that daily wage to feed my father or the family. So like people try to approach the industries. They try to approach search for the opportunities. So therefore they had to shift abroad. Okay? I understand. So you can't just say everything like this is bad, this is bad, this is bad. But there are some few things which force them to be bad. Okay? So I'm going to say how one would you thing. going to defend this? I'm going to say one thing. Look, I don't have a leg to stand on when you talk like this. It's because I lived abroad. Okay. It wasn't my choice to go abroad. Do you understand? I am sitting here and you're sitting there. Yeah. It's not my choice, it's his choice. Do you understand what I'm about to tell you guys? This is something nobody ever talks about. We keep on making people feel sorry for ourselves. You forget one thing. If you're hungry, it is meant to be. If I'm sitting here, it's meant to be. I have a purpose.
If Allah has given me everything that I have, if I can talk the way I talk, if I can walk the way I walk, if I'm dressed the way I'm dressed, it's because Allah wants me to be like this and do something with it. Just because if Allah has given me a platform, it's up to me what I do with the platform. If Allah has not given you a bread, there must be a reason why, and you have to find that reason. This is stop complaining. We got to stop complaining and start doing things. I understand there's a lot of poverty, but the thing is this: there's a reason. If Allah didn't want you to be poor, you wouldn't be poor. So you got to understand one thing, that if you are, there's a reason. You're doing something. You might not know what that thing is today, but you would definitely know what Allah has it planned for you for tomorrow. So this is why, look, going abroad is fine. Making money for your family is fine. But never forget where you're from. Never forget what your land is. Never forget what your religion is. Once you obtain it, then you can. But the thing I understand, it is like this. If Allah chose for me to be born at my parents' house, at my mom and dad, that's the way it was. Okay. If you're born to your parents, that's the way it is. But the thing is this: we still have to live the path. We still have to follow a path. Definitely. Today you are giving a lecture. Basically, I was not going to say that you are just commenting or like just teaching us something, but I would say you are just giving a lecture. You are mashallah 50. Looks like 28. That is something different, but 28? Come on, man, 31. so you have been born there. You set your career No, I was born in Pakistan. in Pakistan, but you went abroad. You set your career, each and everything. Today, after having all of that, you are coming back to Pakistan. Yes. Okay, but a guy like of my age, or like any youngster or a young boy belong to our youth, he had to set a career. Yeah. So if he shifts abroad, that is something which you feel bad for him. That why should he live in country? I do. Then why did you left to set your own career? No, I didn't leave. I didn't have a choice. It was chosen for me. No, But your hey, factories were running over here. No. The thing is this: it wasn't my choice. It was chosen for me. But this is my choice to come back. See the difference? That's my father. But after having each and everything, like you have luxurious life, you are a well-known fashion designer across whole of Europe, like, and secondly, you have luxurious home, you have a proper family, and after getting all of that, you are shifting back to Pakistan. Yep. So we need to make a career right now. So if we go abroad, why do you feel bad for it? The thing is this: I feel bad for you that we should not. Our country should be so sustainable that you don't have to go abroad. But is it? It is not. It is not. But that means that if it's not today, it is not going to be tomorrow. Of course it's going to be tomorrow. I'm going to give you guys a small example. So it means that I need to wait for tomorrow. Yeah. You got to work for tomorrow, not wait for tomorrow, work for tomorrow. If they're not doing it, you should do it. Why is it that you want other people to do for you? Why is it that you are not working and helping Pakistan become better? It's always a stand of one person. Wasn't Quaid-e-Azam one person? He was that one person who struggled and made Pakistan what it is. But if you say, oh, I think they're not doing it. Who gives up? Crap, they're not doing it. Do it yourself. This is the problem I'm about to give you guys, right? This is what, look, from a psychological point of view, you got to understand something. And I'm about to tell you guys, I hope my audience and your audience understand this. We in Pakistan, this is what happens, all right? We have a home, and then we have helpers. You have 5 helpers. Okay. Now the son comes in, he's 6, 7, what is he seeing? I'm gonna come and sit like a boss. Pani, chai, khana. Get your ass up and go and do yourself. If I'm the father, this is the way I'm gonna talk. I'm going to say to my son, he's a helper because he's helping me. He's not your helper. He's my helper. Because I have worked my backside off to become what I am. Now I need a help, and I'm doing it. I'm not just, he's my helper. I'm helping him as well. I've given him a job, but the thing is, it's with respect. Doesn't matter if it's my driver, my chef. He's a human. If I have to drive my driver, I'll drive my driver. Why not? Why not?
He's a human, I'm a human. This is the problem we have. We live in a fake world in Pakistan where people have a little bit of money and they think, I'm better than others. No, you're not. Do you think that people are getting this respect in Pakistan? People have started to. People have started to change. I have seen the changes happening in Pakistan, but it's not fast enough. The change starts from your home. The thing you asked me, if my son, all right, if I'm sitting there and I have a helper who's a chef and my son says, oh, give me water, I'm going to say, get up, go and get it yourself. What am I teaching my son? To get up and do things for yourself. Don't be lazy. And this is what has happened to Pakistan. People have become lazy. I've seen something the other day. Something was happening on the road. There were 30 people just standing there going, watching it. Wait, what? Go and get a second freaking job. Do something. Work. But you just waste time. Don't waste time. Time doesn't come back. Time is one thing which will never come back. It never comes back. You can lose money, you can lose everything, it'll come back, but the time doesn't come back. So Pakistan needs to, and I'm talking to the Pakistani public, I want you guys to understand and evaluate time. Time is of essence, and we need to obtain and utilize time in the right way and teach our kids to stand on their own feet. I started working at the age of 13. I was working at the age of 13, and I'm going to tell you guys what I did, right? I used to go and throw papers at people's home, go and give newspapers to the people. My father used to stand and watch me work. Here in Pakistan? No, in UK, and my father was a multi-millionaire. He used to park his brand new Jaguar, which people didn't have at that time. He used to park, give me the bag. I used to walk and deliver papers. But those are the places. I'm sorry, no, it's not, because my father was born and bred in Pakistan. He was raised in Pakistan. But those are the places where you get appreciated for that. Like you can see Barack Obama as an example. He was. I don't even want to talk about Barack Obama. He's an idiot. He's a US president. I'm just talking about his career. Yeah, like, go on. He was used to throw newspapers. Okay? Exactly. Afterwards, he became a professor, and later he became a president of And US. this is what it is. Nowadays, अगर आप अपने बच्चे को कहें कि बेटा बाहर घास भरी हुई है इसको काट दो, man, listen, my message to Pakistan and to the families is this: please, what you're doing, you're not helping your kids, you're making them lazy for the future. We need to understand one thing, that this, if we start today, tomorrow, it takes time for the ripple effect to take place. When you start teaching your kids manners, start teaching your kids how to stand on their own feet, how to work for themselves, they will be self-sustainable. They will understand, their brain opens up, they start to see things in a different way. You got to understand that. Since I was a little child, even when we were in Pakistan, my father never ever let us use our helpers. I don't even use the word servant. I think it's a disrespectful word, because they're not servant, they're helpers. You pay them, they help you. Simple. I hate the terminology of servant or knocker. It is not. It is helpers. Use the right terminology and your mindset will change. Do you understand? This is what it is. Okay. You are, mashallah, one of the co-founders of Global March Palestine, one of the leading march for the Palestine. I would like to ask you that what was the support did you get from the public, and what were the difficulties you had to face to take out public for Palestine, especially on roads in UK and in other countries? Do you know, I think you asked me this question because you're sitting in Pakistan. Okay. And I'm going to give you a shocking answer. Okay. We had no struggle in UK bringing people out. We had struggle from the government. We had struggle from the police. We had struggle from foreigners, from different countries, but not from the public. The public was up. The public just walked for Palestine. But I'll tell you one thing. I'm going to give you guys a little bit so you understand. When 7th of October happened, everyone was against
Palestine. Literally, and this is very important. I think we should know this, and Pakistanis especially, and I'm speaking to all you Pakistanis, you guys got to understand what I'm saying, pay attention. 7th of October was an orchestrated, planned destruction which was about to take place to Palestine. Okay? So that happened. They wanted to show you something, all right, and wanted to seek sympathy, like they have been doing. They have called Muslims terrorists. Why? Because they are scared of Muslims. Because if the Muslims unite, there will be no power on this earth which can stop Muslims. So what they did, they wanted the whole world to hate Muslims, so they made Muslims look like terrorists. Then I ask questions. When is the last time a Muslim country ever attacked a European country or any other country? Never. Never. We have First World War, Second World War, all this rubbish. They're all Christian-related wars. And yet Muslims are terrorists. So I'm going to get back to the Palestine now. 7th of October was orchestrated because they knew why they're doing it. It is a bigger picture. It is a picture which is in their books for the Dajjal to come out. And this is the time. There was a book called New World Order, which was written way back and has already explained what is about to happen. I also had written that in my own book. Really? Corona, Well, you a got to do. man-made virus, and that book was banned in Pakistan because I had written 46 pages Why do you just think- on a New World Order. Why do you think this? I'm going to watch this now, guys. Pay attention. Why was this book banned? Because Because This- we are all controlled. I can't say those things. I can. Because we are all controlled by the Zionists. No doubt. No, we are. We are. Don't be ashamed. Don't be scared. I'm not scared, but Because we are. We are controlled by the Zionists. The thing is this, because we wanted to forget the way we are and we wanted to follow them, and that's what happened. Palestine is suffering because of not Palestine. Palestine is suffering because of us Muslims. Whatever is happening in Palestine, you think is a test on Palestinian people? It is not the test for the Palestinians, man. It's the test for the rest of the Ummah. It is a test on us. Like me and you can sit here and drink and sip coffee and everything, and the kids are dying. What are we doing? Nothing. Do you think it's their test? No, Allah is watching us. God is watching us. God is saying, wait a second, your brothers and sisters are dying and you're chilling. That's not the way it should be. okay. So let me get back to Palestine and tell you something important. Sure. 7th of October happened. They had more than 20,000 army officers there at that time. They had more than 17 checkposts, right? And it took them more than 5 hours, and yet they did not attack the people who came to attack in, I'm not going to say no names, but when when it was attacked on Israel, the Israeli army didn't do anything. Their checkposts were moved. It was orchestrated. Why? Because they wanted to play the victim card, which they have been playing since the birth of this religion, the Judaism. They've been playing a victim card. So they played a victim card. They wanted the world to see them as a victim, and the world was standing with them. Oh, these people are terrorists and this and that. And guess what happened? Allah showed the world. They showed the struggle of the Palestinians. They were getting bombed. Their babies are dying. Their parents are dying, and yet they're getting up in front of Allah and they're bound dying, and they're praying. I've seen a picture where the father was dead. The father is lying dead, and the man is standing and praying. What is he doing? Even his father died because of them. He's still thanking Allah. We have forgotten that. That's why we are suffering the way we are suffering, and that's why what happened was more than 80,000 people. You know, the so-called Christians and the Zionists and all that, 80,000 people became Muslim in the first 6 to 7 months of this war. So Allah is showing you something. Wake up. If they can wake up who didn't even have a religion. But as you started march in UK is the state which is portrayed to that you can even stop a prime minister on road and ask him. That's all rubbish. That is ask him in questions, like as it is portrayed to the but people. this is exactly- I'm just telling you that thing. So even then that you had to face struggles and too much difficulties from the UK government. I'm going to give you guys something really. I'm going to give you a fact which nobody knows. We all get told that Russia is a bad place.
Russians are bad. Russians have done this. Russians have done that. UK is beautiful. UK is peaceful. UK have freedom of speech. They have laws and orders. They have law and order for us, not for the prime ministers, not for the elites, not for the ones the APAC joins. They can get away with anything. I'll tell you a little story. I'm going to give you 2 stories. You want to hear something really funny? Yeah, sure. While we were all in lockdown in UK, If you can please tell these in Urdu, so our people can also understand, that would be much better. चलो इसके लिए तैयार होना पड़ेगा. जब हम कोरोना के अंदर फंसे हुए थे, सॉरी आई अपोलोजाइज अगर मेरी उर्दू में थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए ना तो इसी को कहेगा क्योंकि इसने मुझे कहा है. सॉरी. तो कोरोना का जब टाइम आया था, मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ. कोरोना जो थी, इट वाज ऑलरेडी मेड इन 1960s. उनका प्लान बन गया हुआ था बिकॉज मैंने आपको जैसा बताया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन लोगों का एक है. ये लोग जो ज़ायनिस्ट हैं ये चाहते हैं कि ये जो चाहते हैं कि दुनिया की आबादी कम हो. जब दुनिया की आबादी कम होगी तो उनको उस पर रूल करने का मौका मिलेगा. आसान होता है अगर आपके पास 10 बंदे हैं, उनको रूल करना मुश्किल है बनिस्बत 2 बंदों के. 10 बंदों को चलाना मुश्किल है बनिस्बत 2 बंदों के. दे वांटेड वो चाहते हैं कि पॉपुलेशन कम हो ताकि हम इनको कंट्रोल कर सकें. आपने मुझसे कोरोना का पूछा है ना? पैलेस्टाइन. क्या पूछा था पैलेस्टाइन के बारे में? कि उर्दू में आपने कहा था, बोलें क्या बोलें? जी, उर्दू में जो आपने कहा जी, मैं अभी 2 आपके साथ स्टोरीज शेयर करता हूँ हाँ. पैलेस्टाइन के हवाले से, जो आपको इस मार्च के दौरान या एज इट इज़ पोर्ट्रेड कि यूके में हाँ पोर्ट्रेट, हाँ आगे समझ. चलो मैं आपको एक कोरोना की बात बताता हूँ. जी. जब कोरोना में लॉकडाउन था, जिस तरह के स्कूलों में होता है ना कि आपको बैठना है, आपको उठना है, हमें वहाँ पे ये था कि भाई 1 घंटे के लिए आप बाहर जा सकते हैं, वॉक करके वापस आ जाए. मेरा क्वेश्चन उनसे था कि वो जो 1 घंटे में जो मैं वॉक करूँ क्या उसमें कोरोना मुझे हिट नहीं करेगी? या फिर आपने मास्क, देखिए ना कॉमन सेंस होती है. कितना डल बंदे हैं कि हमें इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि आप लोगों को किसी को ये समझ तक नहीं आई कि अगर आपने मास्क पहनी हो तो आपका ख्याल है कि आपको कोरोना हिट नहीं करेगी. क्या मास्क में होल नहीं होते कि वो कहेगी मेरे सेकंड इस बंदे ने मास्क पहना, मैं नहीं जाता इसके पास. मैं जहाज़ पे बैठा हुआ था, सुनने वाली बात है, मैं जहाज़ पे बैठा हूँ, एक एयर होस्टेस आके मुझे कहती है प्लीज़ अपना मास्क पहने. मैंने कहा क्यों? कहती है आपको फ्लाई नहीं करने देंगे. मैंने कहा क्यों? कहती है आपको पता है कोरोना आई हुई है. मैंने कहा कोरोना जहाज़ में आई हुई है? उन्होंने कहा हो सकता है. तो मैंने कहा खाने वक्त क्या करूँगा? खाने वक्त उसको मैं टेक्स्ट करूँगा कि प्लीज़ आप, मैं भी खाना खा रहा हूँ, आप प्लीज़ साइड पे रहिए. जैसे ही खाना ख़त्म करूँ फ़ौरन आके मुझे हिट कर. मैन दिस इज़ ऑल बुलशिट, दिस इज़ ऑल रबिश. बात ये कि हम लोगों को इन्होंने गधा बनाया हुआ है, हम सबको गधा बनाया हुआ है. वो दुनिया दिखा के ना, हमें दुनिया दिखा के बताते हैं कि यार ये है लग्जरी. ये लग्जरी नहीं है, इट इज़ अ डिज़ास्टर. ये आपका डाउनफॉल है, ये डाउनफॉल है. ये हो गया. और पैलेस्टाइन की मैं बताता हूँ, ये तो कोरोना का मेरा हुआ ये था कि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ. मेरी एक जो मॉडल है वो नर्स थी. अच्छा. अब ये बात ज़रा गौर से सुने. क्या पता इसमें मुझे बहुत थप्पड़ पड़े वहाँ पे वापस जाके, बट आई एम रेडी. नर्स थी. आपका बोरिस जॉनसन जो था, जी जी, वो लोग तो पार्टीज कर रहे थे. हमें घर में बंद करके वो लोग पार्टी कर रहे थे, वो लोग शराबें पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे. जब कोरोना के दौरान, कोरोना के दौरान. और फिर वो लड़की मुझे फ़ोन करके कहती है कि भाई ये कौन सा कोरोना है जिसमें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर आके बैठा हुआ है और वो चिल्ड है अस्पताल में, कोई परवाह नहीं है, कुछ नहीं है, और वो चिल्ड है और सब लोग कह रहे हैं उसको कोरोना हुआ है. वो वहाँ पे अंदर बैठ के चिल कर रहा है, उसके फैमिली बैठे में सब सिर्फ दिखावा है. ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. जो आप लोग समझते नहीं कि वो लोग सच्चे और हम लोग झूठे, उनकी गवर्नमेंट सच्ची और हमारी गवर्नमेंट गलत है. भाई मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर गवर्नमेंट जो है ना वो कहाँ से उठती है? लोगों से उठती है. इस्लाम क्या कहता है? आप अपने आप को, हम लोग कहते हैं यार वो लोग करप्शन कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट करप्शन कर रही है. पहली बात तो ये कि मैं अपने मुल्क के किसी के बारे में खिलाफ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो मेरे अपने मुल्क के बंदे हैं. अगर वो गलत कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं. मगर बात ये होती है कि अगर मैं अपने मुल्क के लिए नहीं सही हूँगा तो मैं सही नहीं हूँ. अगर आपने वोट दिया ना, आप लोग वोट दे रहे हैं, आप लोग वोट दे के कह रहे हैं कि आप लोग आए. मैं आगे नहीं बात कर रहा. आप समझते हैं कि यहाँ वोट देखिए वाकई वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हम डालते हैं, या जिसके लिए डालते हैं वाकई वही आता है. मैं एक बात करूँगा. देखें बात ये होती है कि मुझे पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मगर मैं आपको एक बड़े प्यारी बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, आई एम जस्ट टेकिंग योर. नहीं, आपकी बात मुझे समझ, इट हैपेंस ओवर देयर एज़ वेल. आपके ख्याल सिर्फ इस मुल्क में होता है? आपके ख्याल है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप आया है, भी आ गया, और जो डोनाल्ड ट्रंप उतरा था और बाइडेन आया था, से आया, और जो बाइडेन जो आया था वो सूखा चढ़ा
डड्डू, वो आपका ख्याल है वो वैसे ही आ गया था? इलेक्शन से आया था ना? इलेक्शन से आया था? हाँ, इलेक्शन से आया था ना, वहाँ इलेक्शन नहीं हुए। यार आपकी भूल है, ये आप सबकी भूल है। यार पता है देखें, क्या, आप समझते कि सिर्फ पाकिस्तान गलत है? भाई पूरी दुनिया गलत है। यहाँ पे बैलेट पेपर का निज़ाम है, वहाँ पे आप हर चीज़ चले मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या निज़ाम है। आप यहाँ पे बैलेट पेपर का निज़ाम बोल दिया, मैं वहाँ का निज़ाम बताता हूँ। जी, वहाँ का निज़ाम ये है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें, अगर आपका ये कैमरा ना टूटे मेरी बात से, तो मैं बताता हूँ। उसमें ये होता है कि APEC विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं भी पैलेस्टाइन पे दोबारा आऊँगा। APEC जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका इज़राइल की, वो ये करते हैं कि वो जाएंगे एक पार्टी के पास, उसके 10 मेंबर्स खरीद लेंगे, फिर ऑपोजिट पार्टी के पास जाएंगे, उसके 10 मेंबर्स खरीद लेंगे, ठीक है ना। जब इन्होंने इसके 10 खरीद लिए, उसके 10 खरीदे, उनको कहा कि आप सब ने ये काम करना, तो उन्होंने किया, तो वोट किसको मिलेंगे? वोट तो उसी को मिलेगा जिसने खरीद दिया। बात ये होती है कि करप्शन है, वहाँ पे नज़र नहीं आती। यहाँ पे हम क्योंकि सारा वक्त बोलते रहते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर एक पार्टी जो है वो आती है, वो ये नहीं देखती है कि दूसरी पार्टी ने क्या अच्छा काम किया, वो बस ये कहते हैं कि यार वो उनको कुछ नहीं पता, हमें पता है। ये चीज़ हमें से निकालनी चाहिए, बिकॉज वी नीड टू बी यूनाइटेड। दिस इज़ द टाइम दैट वी नीड टू बी यूनाइटेड। ये मैं एक ऐसे बंदे के मुंह से ये बात सुन रहा हूँ कि जो बंदा खुद एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। यू आर अ स्पोक्स पर्सन ऑफ कोर्स PNP, शहीद सालवी साहब के साथ आपके चेयरमैन है। तो और मैं ये मैं बताता हूँ, आपने बोला मैं शहीद को भी कहता हूँ। चलिए सॉरी, जस्ट कंप्लीट द क्वेश्चन कि देखें, आप लोगों को भी ज़रूरत पेश आई है ना, अगर आप लोगों ने ही कोई चीज़ सुधारनी है, तो आप जो ऑलरेडी पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप उन्हीं के अंदर मर्ज होकर उन चीज़ों को क्यों नहीं बेहतर करते? आपको क्यों ज़रूरत पेश आई कि एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना के अपने आप एक अलग से झंडे गाड़ना शुरू कर दें? ठीक है, आपको सुनना है, बड़े मज़े की बात है जी, बहुत सिंपल है। कल प्लीज। इट्स अ माइंडसेट। ओके, हमारा जो माइंडसेट है वो डिफरेंट है। मैं तो नहीं बाहर निकलूंगा वोटों के लिए, वोट तो मेरे पास आएंगे। आ रही ना समझ? और यहाँ पे आएंगे, आपको बताता हूँ, मैं आपको बड़े मजे से बताता हूँ बात। ये बड़ा सिंपल है। ठीक, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हूँ, अगर मैं PMP का बंदा हूँ, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन एंड आई एम नेवर गोना बी अ पॉलिटिशियन। आई डोंट लाइक टू बी, इफ इट हैपेंस इट हैपेंस, बट आई डोंट वांट टू बी, बिकॉज आई वांट टू वर्क फॉर द पब्लिक। मैंने जो काम करना है मैंने लोगों के लिए करना है, क्योंकि मुझे पता है मेरी उम्र क्या होगी, मुझे पता है मेरे पास सिर्फ 20 साल है, उसके बाद मैंने चले जाना है। तो वहाँ पे जाने के लिए जो मैं करूँगा ना, वो मैं आज करूँगा। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको अगर हमारी गवर्नमेंट कोई गलत करती है काम और हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है, उस पर मैं बोलूँगा। अगर हमारी गवर्नमेंट PMP के साथ गलत करती है, वो आई एम नॉट गोना से एनीथिंग। पता है क्यों? गलत उनके साथ भी होगा, गलत हमारे साथ भी होगा। आज वो इक़्तिदार में तो हम उनको बुरा कहेंगे, कल हम आ जाएंगे तो हमें बुरा कहेंगे, इसलिए आई डोंट केयर। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ PMP, लेट्स ट्राई टू यूनाइट करें। आपकी अच्छी बातें जो हैं वो हम भी obtain करेंगे, हमारी अच्छी बातें आप obtain करें, क्योंकि अगर तो आप सेल्फिश नहीं हैं, अगर तो आप वाकई अल्लाह से डरते हैं और बाकी आपको मोहब्बत है इस मुल्क से जिसने आपको इज्जत दी है, ठीक है ना, तो आप मिल के चलें। मुझे नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कि सारे बुरे और सारे अच्छे हैं। सर ये बातें आप तब कर रहे हैं ना कि आपको पता है कि आपने यहाँ 2-4 दिन रुकना है, रुकने के बाद आपने दोबारा बाहर चले जाना। बाहर जाके आप जो दिल करता है बोलें। आपके सामने कितने ओवरसीज़ में बैठ के आज पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं। अब लाइक एज अ होस्ट मैं वो बात नहीं कर सकता। डेफिनेटली मेरे PTI के दोस्त हैं, PMLN के, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जर्नलिस्ट हैं, बट द थिंग इज़ कि देखें, आप लोगों के लिए ओवरसीज़ के लिए वहाँ बैठ कर बोलना आसान है, पाकिस्तान के अंदर बैठ कर बोलना is very difficult. You are getting my point that what I want to. मैं आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो आपके सामने बैठे हुए ये क्या एक hologram है? Hologram नहीं, but you're going to leave the country soon. Doesn't matter if I leave the country, I'm still part of the country. क्या मतलब कि अगर बंदा बाहर जाता है तो अगर मैं इस कमरे से निकल के उस कमरे में जाऊँ तो ये कमरा मेरा नहीं है, ये कमरा फिर भी मेरा है, ये मुल्क मेरा है, तो क्यों नहीं है? अगर मुझे देखें, अगर मैं बात करता हूँ, then why don't you get shift to permanently to Pakistan? I'm trying to shift to Pakistan because देखें बात ये कि इस वक्त पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, इस वक्त पाकिस्तान को मुझ जैसे बंदों की ज़रूरत है। पता है क्यों? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा फन्ने खान हूँ। I'm never going to say that. But Pakistan needs people like me. Why? Because we have experience. Why? Because our ideology is different. Why? It's because we stand for a reason. I stand because Allah has given me that power to stand and I'm going to stand. आप बार बार कह रहे होंगे ये बंदा क्या यार, ये
चपड़ौसी से बंदा सारा बग अल्लाह अल्लाह कर रहा है, there is a reason. There is a reason. And the reason is, doesn't matter how high I get, doesn't matter how big I get, doesn't matter how rich I get, how popular I get, I'm still answerable to my God. The day we realize कि हम सब ने मरना है, हम सब जवाब दें, तब आपको ये पता चलेगा कि भाई PNP के साथ बंदे जो खड़े हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी मेरे भाई हैं, नून लीग वाले भी मेरे भाई बहन हैं, सारे हमारे भाई बहन हैं. बात ये कि बुराई अच्छाई हर एक में होती है. आपने हम लोगों को ये चीज़ छोड़नी चाहिए कि यार सिर्फ बुराई देखो, यार उनकी अच्छाई भी देखो और बताओ कि यार इनकी ये अच्छाई है. मैं मोटरवे पे चलता हूँ, मैं सीरियसली मैं मोटरवे पे चल रहा हूँ ना, मैं दुआ देता हूँ लिटरली, क्योंकि मैं बचपन से हूँ, तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं उस पे चलता था. हमें 6 घंटे से 7 घंटे लगते थे फ्रॉम सियालकोट टू पिंडी, 7 hours. लाहौर से 10 घंटे. जो मर्जी है, काम अच्छा किया है उसको अप्रिशिएट करो. जो काम गलत है, rather than going on to the इसा के चैनल्स पे आके जो काम गलत है ना, ये कह के यार नून लीग ने ये गलत किया, वो उनके बंदे ऐसे, why don't do this. नून लीग का आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ख्वाजा आसिफ साहब आपके वालिद के दोस्त हैं, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो आप उस चीज़ को डिफेंड मत कीजिए, बट देखें जो चीज़ उन्होंने गलत की है, आप गलत को फिर गलत कहने की इतनी ज़रूरत रखें ना कि अब यूनाइटेड नेशन में जाके वो शमा जुनेजो का आजकल केस चल रहा है. यू हैड सीन दैट, ठीक है. शी इज़ द लेडी हु सेड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ टू मीट Israeli President, Prime Minister Netanyahu, and I'm going to put that picture as my profile picture. Okay? She's sitting right behind your Defense Minister in United Nations in the General Assembly. ठीक है? Khaja Asif Sahab at that point says कि जी who is she? You are a Defense Minister of a state. ठीक है? आपने एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहाँ पे, जहाँ पे तमाम ममालिक बैठे हैं, और आप ये कह रहे हैं who is she? आपको इतना नहीं पता आपके साथ जो डेलीगेशन गई है वो कौन है? हो सकता है उनको ना पता हो. नहीं, उनको पता होगा. मैं आपको वही कह रहा हूँ, आपके फादर के दोस्त हैं, आप उस चीज़ से हट के बात करें. Don't defend him. Don't defend him. I would never defend anyone. मगर वैसे ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. कैसे पॉसिबिलिटी है? She is working over there. यार मुझे लगे 10 दिन तुम्हारा नाम याद करने में, ठीक है ना. तो अच्छा चलो सीरियस बात ये होती है कि देखें, I am totally against Israel. I am totally against Israel. I don't even recognize Israel as a country. I don't believe in two-state solution, and anyone who suggests two-state solution is a fool. I'm sorry I'm going to use this word. I do apologize to everyone who's senior than me. Look, मेरे यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को disrespect करूँ, but you guys. मैं चाह रहा हूँ आप ख्वाजा साहब पे बात करें. मैं एक दफ़ा लोगों को भी बता देता हूँ कि मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब इनके वालिद के दोस्त हैं. इनके वालिद का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो जब हमारी इंटरनेशनल टीम्स आती थी पाकिस्तान में, स्पेशली सियालकोट के एरिया में, लाहौर के एरिया में वो खेलने के लिए, तो उस टाइम पे जो उनके स्टेज वगैरह होते थे वो मोस्टली इन लोगों की तरफ होते थे, सियालकोट वगैरह, हमारे घर के अंदर. तो वहाँ पे लाइक ही इज़ रियली क्लोज फ्रेंड टू हिज फादर. और जब मैंने 2-3 दफ़ा कुछ चीज़ों पे एतराज़ भी किया, मैंने इनको भी कॉल किया, मैंने कहा जी ये चीज़ें, उसी वक्त ख्वाजा आसिफ साहब जब इन्होंने कुछ वीडियोस बनाई मेरे कहने पे, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने स्पेशल फ़ोन किया इनके वालिद को कि जी आपका बेटा और बाकी पाकिस्तान में जो हैं कुछ लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आप काइंडली उनको रोकें. और नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा रोके, उन्होंने ये गलत बात, उन्होंने ये नहीं कहा रोके, उन्होंने कहा कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया. अच्छा देखिए बात ये होती है कुछ चीज़ें दिखाने की, मैं साफ बात करूँगा, हम भी करेंगे, हमसे भी कुछ चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए और कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है ना. अब मैं आपको बताता हूँ, वो जो आप खातून की बात कर रहे हैं ना, जिसने कहा है कि मैं इजराइल के साथ खड़ी हूँ, ठीक है ना. अब आप मुझे बड़े मज़े की बात है, मुझे उस पर बोलने की ज़रूरत है कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो उसने किया वो गलत किया. बोलने की ज़रूरत है इसलिए देखें हाउ इट कम्स. आपका जब डेलीगेशन किसी ऐसी जगह पे जा रहा है, यूनाइटेड नेशन इज़ नॉट अ स्मॉल प्लेटफॉर्म. अगर हम यहाँ पे आज किसी एम्बेसी में भी जाते हैं ना, उसके लिए हमें उसके लिए प्रॉपर अपने नाम भेजने पड़ते हैं, एक एक चीज़ हमें करनी पड़ती है, ठीक है. वहाँ पे आप दुनिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, इतने बड़े फोरम पे जा रहे हैं, अंदर जाके आपने एक मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है. आपके पीछे अभी जंग हुई है, सो विच मीन्स यू आर टोटली इन हाईलाइट्स, ठीक है, ऑन इंटरनेशनल मीडिया, इन हेडलाइंस.
ہاؤ اٹ کمس کہ آپ کے ڈیلیگیشن کے اندر وہ خاتون جا رہی ہیں, ان کا نام گیا ہے, ان کی پوری آئیڈینٹی گئی ہے, میرے پاس ان کا کارڈ پڑا ہوا ہے, شمع جنیجو کا جو آفیشیل کارڈ ہے یونائٹڈ نیشن کا میرے پاس پڑا ہوا ہے, آئی کین شو یو دیٹ. تو وہ کہاں سے بنے؟ پاکستان نے بنوایا نا, ہمارے لوگوں نے بنوایا, ہماری ایمبیسی سے بنا. مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اب یہ غلط مثال ہے, بلکہ میں نہیں دیتا مثال, میں آپ سے ویسی بات کرتا ہوں. دیکھیں اگر میں خواجہ صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہوں, نہ میں کروں گا. اگر وہ غلط کریں گے تو وہ غلط کریں گے, بے شک وہ ایک بزرگ بھی ہے, اگر وہ غلط کر رہے تو آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو بتانے کا, ایک سمجھانے کا. آپ ڈس رسپیکٹفلی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ مینرز جو ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں مینرز کے اندر رہ کے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آئے. دیکھیں اگر کسی بندے نے نیتن یاہو کا ہاتھ ملایا ہے, میرے بولنے سے پہلے اللہ نے جو اس کے ساتھ کرنا ہے نا, اس کو سمجھ آ جائے گی. میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سب سنیں کہ دیکھیں نیتن یاہو از اے ٹیررسٹ, نیتن یاہو از اے چائلڈ کلر, نیتن یاہو از ون آف دا بگیسٹ زائنسٹ, نیتن یاہو از ناٹ ایون اسرائیلی, نیتن یاہو's own son left and didn't go on IDF. All right, these are all IDF is their army and stuff like that. Okay. They are the ones who are Understood. doing all the bad things they got. اگر خواجہ آصف نے جب بات کی, انہوں نے بھی جو 2 state solution پہ جب بات کی تھی, جس پہ میں نے کہا تھا مجھے اچھا نہیں لگا اور یہ ہونا ہے, وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ایک چیز. دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ماشاء اللہ آپ بھی بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس یہاں پہ چیزیں بھی پڑی ہوئی, کافی بھی ہے, سب کچھ. آپ لوگ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ what I'm saying. دیکھیں ہم لوگ جذباتی لوگ ہیں, ہم لوگ وی آر ناٹ تھنکرز, وی آر جذباتی. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. 2 state solution, میں فرسٹ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ 2 state solution. Okay. There can never be a 2 state solution because there was no 2 state. It was only Palestine, and Israel was implemented only on the basis of Balfour Declaration. اب آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ Balfour Declaration کتنی بڑی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی بڑی تھی. Balfour Declaration was about this big, less than 28 lines. How is it that a 28 line can make or break a country which can make or break the world? It was meant for a reason. It was done on a purpose. اس سے بھی پہلے, Balfour Declaration سے بھی پہلے, 60,000 Jews as an activist was sent into Palestine already in 1930s to start all this havoc, and they started doing that. اب جو 2 state solution کی بات ہے کہ جس سے میں نے بات کی, آپ کے پاس کافی, چائے, کیکس, ایوری تھنگ پڑا ہوا ہے, ہم لوگ چلڈ ہیں, وہاں پہ بچے مر رہے ہیں, ہم لوگ چلڈ ہیں, ٹھیک ہے نا. نہ آپ کو سونے میں پرابلم, نہ آپ کو جاگنے میں پرابلم ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ان لوگوں کو 2 state solution اس وقت یہ گڈ بھی ہے اور بیڈ بھی ہے. اگر 2 state solution آتا ہے, ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے یہ وار بند ہو جائے, لوگوں کا مرنا بند ہو جائے, اور باقی کنٹریز گیٹ ٹوگیدر اینڈ دے سے فائن وی وانٹ ٹو اسٹک ود دس, اینڈ اٹ کین ہیپن. بٹ جو میں کہتا ہوں وہ یہ کہ 2 state solution will never work. I hope یہ ہو, but it will never work because we are talking about the devil himself. How can you expect to shake hands with the devil and yet the devil is not going to do something to you? The devil is the devil. You don't shake hands with the devil. So 2 state solution will never work. Even Netanyahu sat in front of Donald Trump. Who the hell is Netanyahu when it comes to America, the superpower? America is not a superpower. Israel is a superpower of America. America is Israel's BIT, you know the rest. All right? America is that. So اس کے سامنے بیٹھ کے نیتن یاہو نے جب ٹرمپ نے کہا کہ 2 state solution, اس نے کہا it will never work. I will never leave my army. I will never leave Palestine without an army. اب آپ کو لوگوں کو سمجھ آ گئی تو میں آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں, جو بندے کہتے ہیں کہ 2 state solution چلے گا, it will never work. Use your brain, use your common sense and try to understand. اور یہ پاکستانی عوام کے لیے کہ اگر آپ doesn't matter, اگر آپ PNP کو سپورٹ کرتے ہیں, نون لیگ کو کرتے ہیں, جس مرضی پارٹی کو کرتے ہیں, but you're a human first, you're a Muslim first and then human. Try to understand the Palestinian people who are dying, they have no place to go. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اس چیز کو سپورٹ کریں جس میں ان کی بہتری ہو, اور بہتری اس میں ہے کہ وی مسلمز اینڈ ناؤ ماشاء اللہ پاکستان جو ہے
usne they've shaken hands with Saudi Arabia and they've signed a defense contract and another 5 countries will come. तो हमें ये करना चाहिए कि अब हमारे पास टाइम ऐसा है कि we need to unite now because Pakistan is going to become a great nation. Pakistan is going to become one of the leading countries the whole world is going to be scared of. How can we be that if we are not united? Forget your feuds. Forget that, oh, he's this, he's that. Let's work together. 5 years, you guys rule. You leave parameters for us. Then the 5 years, next people rule. You leave the parameters. And this is the way it is. It's called unity. Unity. Whatever you leave, we will carry on with that. And that's the way it should be. तब जाके जो मुल्क है ना ये सक्सेसफुल होगा. Not like this कि आप हटें जो दूसरा बंदा आया होगा यार ये तो बेवकूफ थे, let us do another thing. It's not. That's not. Hate को निकालना चाहिए. Let's shake hands. Let's shake hands. माशाल्लाह वेरी इंटेलिजेंट. सवाल मैंने आपसे ख्वाजा साहब का किया था, आपने ख्वाजा साहब से घुमा के जो है वो पैलेस्टाइन से सऊदी अरेबिया पे और सऊदी अरेबिया. अब आपको मेरी इंटेलिजेंस का पता चल गया? नहीं, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ ना कि देखें, क्योंकि बात ये होती है कि देखें, बात ये होती है कि मुझे भी पता है चीज़ों का, मेरे उनसे बात हुई है, ही एक्सप्लेन्ड, और मैं ये पब्लिक नहीं कर सकता हूँ चीज़ आपके सामने क्योंकि आई नो आई वाज सेटिस्फाइड विद हिज आंसर, क्योंकि मैं पैलेस्टाइन के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, एंड आई वाज सेटिस्फाइड विद हिज आंसर एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस कि ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन और ये जो बातें हैं ना, ये जो इजराइल वाली हैं, देखिए यू गॉट टू प्ले अ क्लेवर गेम. कहते हैं ना सीधी की दिखा के खब्बे की मारो. दैट्स व्हाट वी शुड डू. दैट्स द वे पाकिस्तान शुड वर्क. और डू यू थिंक कि जब आप यहाँ के मिनरल्स जाके प्रेसिडेंट ट्रंप को दिखा रहे हैं, वहाँ पे जाके आप खुद उनको तोहफ़तन ये चीज़ें पेश कर रहे हैं जो कि एक मकरूज़ मुल्क है, यहाँ पे हमारी आबादी 70% आबादी तकरीबन ऑलमोस्ट 68 से 68 to 70% जो हमारे लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन है, ये पॉवर्टी लाइन के इर्द गिर्द है, ठीक है. और यहाँ से आप इनके माइंस, मिनरल्स, ये सारी वो चीज़ें जो आप जाके ट्रंप साहब को पेश भी कर रहे हैं, सारा कुछ दिखा रहे हैं, तो वो आप उसके बाद भी समझते हैं कि पीछे कोई चीज़ रह जाती है कि जहाँ पे आप अपने एज अ स्टेट पाकिस्तान को जहाँ पे आपको लाकर खड़ा करना चाहिए था, ये वो मिनरल्स थे, ये वो माइंस थी जिनको आप पाकिस्तानी तरक्की पे आपको लगाना चाहिए था, हम लोगों पर लगाना चाहिए था. लेकिन ये आज तोहफ़तन ट्रंप साहब को पेश हो रहे हैं. कितना दिया उन्होंने तोहफ़ा? अभी रिसेंटली आई थिंक सो इट वाज लाइक अ ह्यूज बॉक्स. माशाल्लाह. पूरा पाकिस्तान का था वो? पूरा पाकिस्तान का नहीं. तो फिर वेट कर जाओ ना. अच्छा, फिर वेट करो. अगर वो पूरे पाकिस्तान का नहीं था, अगर उन्होंने उनको तोहफ़ा दिखाया तो यू गॉट टू थिंक दैट व्हाट दे आर थिंकिंग फॉर द पाकिस्तान. देखिए, नॉट एवरीथिंग हैज़ टू बी नेगेटिव. मे बी द थिंग्स वी डोंट नो दे माइट नो, मगर उसमें ये ज़रूर हमें करना चाहिए कि वी शुड रेज अवर वॉइस. वी शुड at least ask why you're doing it. We should know what the plan is. As a human, as a Pakistani who pays tax, we are the ones who are paying for them. हमारी देखिए जो बात सच है वो बोलनी चाहिए. मैं बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ. बताएं. बात ये कि देखिए ना, अगर आप जहाज पे जा रहे हैं, जो जहाज जो उड़ रहा है वो मेरे पैसों से उड़ रहा है. वो खैर मेरे पैसों से तो नहीं उड़ रहा है क्योंकि मैं फॉरन में आऊँगा तो उड़ेगा, मगर हमारी पब्लिक के पैसों से उड़ रहा है. तो उस जहाज़ का जो जॉब है ना, इज़ फॉर द पाकिस्तान. अगर वो जा रहे हैं, मिनरल्स दिखा रहे हैं, दे गॉट टू हैव अ प्लान. दे शुड हैव अ प्लान कि अगर हम अमेरिका को दिखा भी दें, फाइन, बिकॉज इफ वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी दे डू, बट वी आर द ओनर्स. यू इफ यू ओन इट, एक्ट लाइक दैट यू ओन इट. ठीक है ना, आप उनकी मदद ज़रूर लें. बट शहबाज शरीफ ऑफन सेज beggars can't be choosers. So do you really think that you are in honor of that? Well, if Shehbaz Sharif says the beggars can't be choosers, then he might be the beggar. Because he's the prime minister of the country. Doesn't matter. Then Pakistan is not a beggar. Pakistan will never be a beggar. We might be in this situation right now that we are not self-sustainable, but we should work towards it. No one who's ever bought. But you guys forget, we were created in 1947. After that, only thing we have seen is wars, and then infiltrated regimes coming from abroad, infiltrating in our, penetrating in our governments and this and that, corrupting. We have to unite. Once you unite and stop being selfish and think about yourself or your seat. Problem kya hai? Seat. This is the problem. If you're not worried about this, you're not worried about anything.
if you're worried about this, your seat, کہ میری seat نہ lose ہو جائے, یہ ہو جائے, بھیا you're working for Pakistan, you're working for your people. آپ نے ان لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھتے جو آپ کے لیے ووٹ دینے آتے ہیں؟ کیا آپ کو ان پہ ترس نہیں آتا؟ کیا آپ کو ان کو نظر نہیں آتا کہ وہ جو لوگ آ رہے ہیں بیچارے ان کے کھانے کے لیے نہیں, وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے کھائے بغیر جا کے پورا دن کھڑے ہو کے ووٹ دے رہے ہیں, وہ آپ کو جو دے رہے ہیں آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. Why are you breaking their trust? I'm going to tell you one thing, all right? اگر ہم سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, if I'm going to ask you one little thing, اگر سارے لوگ اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ آج سے پہلے کتنے لوگ آ گئے, کدھر ہے؟ سب نے مرنا ہے, میں نے مرنا ہے, آپ نے مرنا ہے, ہم سب جواب دیں پلیز. ابھی جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ جو لوگ آتے ہیں ووٹ دینے کے لیے آتے ہیں ان پہ ترس نہیں آتا. اگر ترس آتا ہوتا تو آج ایون فین نہ بنتے, اگر ترس آتا ہوتا تو پناما لیکس نہ آتی, ترس آتا ہوتا تو دبئی اپارٹمنٹس نہ ہوتے, ترس آتا ہوتا تو جو آپ کے سوئٹزرلینڈ جو سوئس اکاؤنٹس ہیں وہ نہ آتے. ٹھیک ہے, تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس a lot of corruption. I'm not talking about corruption. نہیں, میں کہتا ہوں نا, میں کہتا ہوں کہ کرپشن ہے, ٹھیک ہے نا. Then hypothetically, let's just say it might be a corruption. How about this then? Make yourself so strong that you can stand up against it. And that is what PMP is doing. We, as PMP, we are going to make us so strong that when we stand, the public will stand with us. Why? Because I don't care about the votes. I didn't come from UK or whatever, live a luxury life just to get a few votes. I don't have no problem with money. I have no problem with my luxury life. I am famous, I'm everything. I'm not for that. So I don't need anything. No woman can attract me, no money can make me change my ways, nothing. I'm not interested. I'm not. I'm interested in doing what I need to do for my people. So I'm going to work for my people. If I have to sit on the floor and eat with them, I'll eat with them. Why? Because if I can even put a smile on a beggar's face, اگر میں کسی غریب بندے کے چہرے پہ اسمائل ڈال دوں, اللہ کی قسم کل کو کیا پتا اللہ میرے لیے کیا کرے. بات یہ ہے کہ نہ ہماری پارٹی, میں پہلے بتا رہا ہوں, یہ آپ لوگ سن لیں, اگر کبھی آگے جا کے پارٹی نے اگر اپنا نیریٹو چینج کیا تو بتائیے گا مجھے. ہماری پارٹی جو ہے وہ ووٹ کے لیے نہیں ہے, وہ چاہتی کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ ہمیں دیکھیں کہ ہم لوگ کون ہیں, ہمیں جج کریں, ہمارے کام کو جج کریں, ٹھیک ہے نا. ایسا کریں, آپ لوگ ہمارے کام کو جج کریں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے نکلیں جہاں پہ ہم لوگ نکلتے ہیں اور دیکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں ہیں سیٹسفائی تو کہیں کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, ووٹ کو بھی مارے گولے, ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. جب آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, تو پھر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں. پھر اگر آپ کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں تو then it's your fault, then you are the culprit who are breaking this country. which means کہ پھر آپ جو تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے آپ اسی چیز کو اوورٹیک کر رہے ہیں نا, کیا کہ جی آپ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ڈویژن پہ نہ جائیں, آپ ان کے درمیان دراڑیں نہ ڈالیں, آپ ساروں کو اکٹھا کریں, ساروں کو مرج کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود, مطلب آپ کو ضرورت پیش آئی ہے کہ آپ جو ہیں لوگوں کی سمپتھی لینے کے لیے, ان کے ووٹس لینے کے لیے جو ہے اپنی ایک علیحدہ جماعت بنا کے بیٹھے ہیں. وہی ہے نا, وہ جیسے کہتے ہیں کہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھنا. So this is what you had done. I think you just said the wrong word, sympathy. I didn't say for sympathy. I said to be clever. I'm just saying as a political No, you just said sympathy. Let me get you right. Let me get you right, brother. Brother. Let me get you right. You use the word sympathy. I don't need no sympathy. What I want is for my public, میں چاہتا ہوں کہ میرے بندوں کی اپنی آنکھیں کھولے, کان کھولے اور دیکھیں ہم لوگ کیا کریں. sympathy کہاں سے یار؟ I don't need no sympathy. ہمیں تو کوئی سمپتھی کی ضرورت نہیں. مجھے اگر 10 سال لگیں گے میں 10 سال کھڑا رہوں گا, مجھے سمپتھی نہیں چاہیے. آپ اس لیے رہیں گے, وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں باہر جا کے پکا ہونا, وہ آپ پکے ہو چکے ہیں. آپ نے you got married over there to a British woman. Yes. Okay. No. I'm married to not just a British woman. I'm married to a British white Muslim woman. Okay. And that white Muslim woman, hold on. Okay. She told me to go. میرے بچے ہیں, میرے 5 بچے ہیں. I got 5 kids. I got little kids. I've left my kids and I'm here working on this. And I said to my wife, I'm doing all this. She went, please جائیں اور جا کے کریں, because ہمارے ملک, آپ کے ملک کو, ملک بھی ان بندوں کو ضرورت ہے. کیونکہ وہ جب وہ ویڈیوز دیکھتی ہے پیلسٹائن کی, اس کی, وہ کہتی ہے اگر اللہ نے آپ کو یہ زبان دی ہے, بولنے کا موقع دیا, آپ کو یہ اسٹیچر دیا ہے, تو آپ ویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جائیں, جا کے کریں کچھ. My wife who just converted, اس نے مجھے کہا کہ جائیں اور جا کے مدد کریں لوگوں کی, کیونکہ کل کو جب مر جائیں گے آپ کے ہاتھ میں, آپ نے کہتے ہیں نا ہم لوگ سب نے یہاں پہ سی وی لکھی ہوئی ہے. یہی باتیں تو عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جب جمائمہ نے ان کو پاکستان بھیجا تھا, ایز شی لیفٹ
him. Okay? تو آپ کی پھر وہی چیز ہے کہ جی پاکستان آئیں آ کے قوم کو بیوقوف بنائیں بنا کے اپنا کام نکالے اور نکال کے جو ہے وہ پاپولیرٹی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا؟ تو وہ بہت ہی بڑا کوئی بہت ہی انٹیلیجنٹ بندہ ہے کہ اس نے اتنا بیوقوف بنا دیا کہ ساری قوم اس کے پیچھے چل گئی. I'm giving you a public perspective. I'm not کیوں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. First of all, Okay. I'm not going to say anything bad or good about Imran Khan because I have nothing to do with him. Okay? He was a good cricketer. I enjoyed. I like him. I like one or two things about him because his mindset is different. I like that. I like the way he stood not in Pakistan but outside of Pakistan. آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ what is Islamophobia. Have you ever felt Islamophobia? Have you ever felt racism? You guys don't have a clue. I'll tell you. 9/11 کے بعد I was walking with my میں اردو میں بولتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آئے کہ why مجھے عمران خان کی وہ بات اتنی اچھی لگی تھی. بات مجھے نواز شریف کی بھی بڑی اچھی لگی ہے. بات مجھے بلاول بھٹو کی بھی بڑی اچھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سارے میرے بھائی ہیں. وہ میرے ملک کے بندے ہیں. یار اگر میرے ملک کا بندہ کوئی اچھی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نہ بولوں. Of course I'll talk. اب میں بولتا ہوں. ٹھیک ہے. ہوا یہ تھا 9/11 کے بعد میں میری فیملی میری امی پورا برقع کرتی ہیں, پورا یہ پہنتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم لوگ چل رہے تھے روڈ پہ تو ایک لوگ کچھ عورتیں اور مرد چڑھتے, انہوں نے میری ماں کے سر پہ سے دوپٹہ کھینچا تھا اور اس کو گالیاں دی تھیں, ٹھیک ہے نا. آپ مجھ سے بات کرتے ہیں اسلاموفوبیا. آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں کو 2 نفل پڑھنے چاہیے ادھر بیٹھ کے کہ آپ کو اللہ نے یہ ملک دیا ہے. Was this incident in UK or in UK? تو میں بتا رہا ہوں نا, آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا. آپ you guys don't appreciate your country. You don't appreciate the freedom you have. You talk about all this, or we don't have freedom. Of course you have freedom. آپ کو کیا پتا, اگر میں ایک لفظ بولتا ہوں, ٹھیک ہے نا, پیلسٹائن کے اوپر, وہاں پہ میرے گھر پہ پولیس آ جاتی ہے. اگر میں بولتا ہوں ٹرانسجینڈر پہ, ٹھیک ہے نا, میرے گھر پہ پولیس آ جاتی ہے. اگر میں بولتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے 4 سال کا اس کو عورت لڑکی نہ بناؤ, میرے گھر پہ پولیس آ جاتی ہے. What are you talking about? This country is beautiful. مگر پرابلم یہ کہ we don't see it from that point of view. ہم لوگوں میں بہت بڑی پرابلم یہ کہ we see all the negativity. Why not make yourself as a person that you're always positive? When you're positive, people around you will become positive. آپ لوگ سارے کے سارے یار بیٹھ کے سارا وقت نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. Talk positive and watch what happens. You talk positive, others will talk positive. You talk negative, سارے لوگ بیٹھے ہوں گے نیگیٹو. اگر آپ ایک بندے کی برائی کریں سارے لگ جائیں گے یار برائی کریں. What the hell is wrong with you people? You got to think that we need to do. اگر آپ sincere ہیں then be sincere to this country. Okay. تو میں بتا رہا تھا میری ماں کے اوپر سے حجاب کھینچا. یہ کتنے دکھ کی بات ہے, کتنے دکھ کی بات ہے کہ تمہاری بوڑھی ماں کے سر پہ سے حجاب کھینچا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں. یہ ہے اسلاموفوبیا. مارے پڑیے مجھے بچپن سے گیا, تم یہ ہو تم وہ, مجھے مارا ہے, تم ہمارے ساتھ نہیں, تم. یہ ہے اسلاموفوبیا, یہ ہے ریسزم, یہ ہے سب کچھ. مارے پڑتی تھی. میں چھپتا تھا کہ میں چھپ جاؤں, بس میں نہ جاؤں جب تک سارے نہ بیٹھ جائیں. جب بس چلنے لگتی میں بھاگ کے جاتا تھا. یہ ہے اسلاموفوبیا. آپ لوگ پتہ نہیں کیا میرے سامنے بچوں والی لوگ بات کرتے ہیں. جب وہ عمران خان نے جو اسپیچ دی تھی اسلاموفوبیا پہ, میں اس کا وہ ہوں. کس نے, اور مجھے ایک بندہ بتا دو, چلو ٹھیک ہے forget it. ہماری کتنی عوام ہے؟ تقریباً 25.5 کروڑ. 25.5 کروڑ. کون؟ Tell me one person. کون؟ Give me one person who can speak like the way he spoke in the UN. One person, please. اگر نہیں دے سکتے نا then don't ask me stupid questions. Go on. ذوالفقار علی بھٹو. Do you remember him? اس نے کیا اسلاموفوبیا پہ اسپیچ دی تھی؟ He talked on like. What did he say? What did he do? I respect him for what he did. When he got up and he showed the world that I am a freaking lion, he ripped the thing and he walked off. That is a man. ہمارے یہاں کہاں مرد ہیں؟ مرد تو مجھے نظر ہی نہیں آتے یہاں پہ. آپ کا خیال ہے آپ نے ایک کی ایگزامپل دی تھی, مانگی تھی میں نے, دے دی نا. وہ اس نے اسلاموفوبیا پہ نہیں دی. اس نے اس وقت دی تھی کہ جب ہمارے پاس تو وہ چیزیں بھی نہیں تھی. اس نے اس وقت دی تھی کہ جب زائنزم بالکل نیچے تھی. اس نے اس وقت دی تھی کہ جب ہماری کنٹری واز اسٹل اے لاٹ پاورفل. اس نے اس وقت دی تھی کہ ہمارے بندے باہر کے ملکوں میں نہیں تھے, ہمارا ملک کافی سسٹینیبل تھا. اب ہمارا ملک جو ہے وہ بھکاری بنا ہوا ہے کیونکہ ہر جگہ جا کے ہم لوگ ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں. وائی ناٹ کہ گیٹ یور کنٹری ٹو بیکم سم تھنگ سو سسٹینیبل کہ امیر جو ہے وہ امیر سے امیر ہو جا رہا ہے, جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہو جا رہا ہے. بھائی آپ بھی تو امیر ہے نا. آپ کے اس ٹائم پہ برانڈس چل رہے ہیں پورے یورپ میں, پورے ویسٹ میں. آپ کو پتہ ہے میں کرتا کیا ہوں کے ساتھ؟
کتنے عرصے سے آپ وہ برانڈس چلا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. What have you done for Pakistan? How many jobs you had created for میری our پوری local فیکٹری ہے, people? میری فیکٹری ہے, میری فیکٹری میں لوگ کام کرتے ہیں, میں لوگوں کو کام دیتا ہوں, میں پاکستان آتا ہوں, میں آ کے لوگوں کی جتنی مدد کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے پہ تنقید کریں, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں. کہ تنقید تو ہر بندہ کرتا ہے, آپ اپریشیٹ کریں. آپ یہ کیوں نہیں مجھے آپ نے کوشچن کیا کہ آپ اس ملک میں آ کے آپ جو کر رہے ہیں یار یہ اچھی بات ہے, آپ نے میرے پہ تنقید کیوں کی ہے؟ دس از اے نیگیٹو تھنگ. اب میں یہ تو بتانا چاہ رہا ہوں یہ چیز ختم کریں. آپ کوشش کریں بھائی, یو کین نیور کیچ می, یو ول نیور بی ایبل ٹو کیچ می. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ میں اس ملک میں آ کے نا, میرا ملک ہے, میں آتا ہوں, میں جاتا ہوں باہر کیونکہ میرا باپ بوڑھا ہے, میری ماں بوڑھی, میرا مائی فادر از 82. اف آئی لیو اینڈ آئی کم ہیئر, ہوز گونا لک آفٹر دیم؟ ان کا ایک سیٹ چیز ہے, وہ وہاں سے لا کے میں یہاں پہ نہیں ان کو رکھ سکتا کیونکہ ان کو ان کا مینٹالٹی چینج ہو گئی ہے, ان کا گھر ہے, ان کی سب کچھ ہے, ان کو سب کچھ پتہ, میں لا کے یہاں پہ بٹھا دوں, ٹھیک ہے نا. میں ان کی وجہ سے پھنسا ہوں. میں ملک سے بڑھ کے میرے لیے میرا باپ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بعد میری حضور پاک ہے, حضور پاک کے بعد میری ماں ہے, ماں کے بعد میرا باپ ہے. تو اب آپ مجھ سے کویشچن کریں. دیکھیں وہ اب پیارا نہیں پیارا کویشچن کریں. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں نا آپ میرے پاس اور کون سا کویشچن کریں گے جس کا میرے پاس جواب نہ ہو. ابھی آپ نے ایک بات کی تھی بار بار, ایلیٹ کلاس ایلیٹ کلاس ایلیٹ کلاس. آپ ماشاء اللہ اپنے جو ہیں وہ فیشن برانڈس رن کر رہے ہیں اس ٹائم پہ یورپ میں, ویسٹ میں, اور وہاں پہ کافی سارے آپ جو ہیں وہ فیشن شوز وغیرہ بھی کنڈکٹ کراتے ہیں. پاکستان میں کیوں نہیں یہ چیزیں لاتے؟ میں ہمارے لوگوں کے لیے کیوں نہیں لاتے ہیں؟ میں ہاں لا رہا ہوں. کب؟ 10 سال بعد, یا جس ٹائم پہ خواجہ صاحب پرائم منسٹر ہوں گے؟ I knew he was going to say that. نہیں. دیکھو خواجہ صاحب جو میرے ابو کے دوست ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اسلام بھی کہتا ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں کی عزت کرو. تو آپ یہ مجھ سے کبھی بھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. دیکھیں وہ اگر اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, آپ مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ میں اپنے باپ کے دوست کے بارے میں کوئی غلط بات کروں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں جا کے ان کو سمجھاؤں, یہ ہو سکتا ہے کہ میں جا کے ان سے خود بات کروں. نہیں, I'm just saying کہ مگر پبلکلی ایک بندے کو بات کرنا, جب مجھے پتہ ہے کہ میرے باپ کو وہ بات ناراض میرا ہو سکتا ہے, باپ یہ نہیں کہ وہ باپ کہے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے, دکھ ہوگا نا, میں نہیں کروں گا, میں کسی کو دکھ نہیں دوں گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ خواجہ صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, بیکاز ہی شوڈ ہیو سیڈ دس, کیونکہ یہ دس از واٹ اٹ مینس, کیونکہ یہ میں کروں گا ضرور. دیکھیں نا آپ, اگر میں ویسی بات کرتا ہوں, نواز شریف نے بھی جو مرضی لوگ کہیں, اس نے کام تو کیا نا اس ملک کے لیے, اس نے کچھ نہ کچھ تو کیا نا. مطلب وہی بات ہے, آپ پھر نون لیگ والی بات کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کو فیشن پہ اس لیے لے کے آ رہا ہوں نا, جیسے نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. نہیں میں اس پہ ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ جو چیز ہے نا, یہ جو جس نے بھی کیا کہ کھاتا ہے, کھانا تو چاہیے نہیں ہے, کیونکہ جو پیسہ آ رہا ہے نا وہ آپ کے ملک کے لیے آ رہا ہے. اگر آپ اس میں سے ایک پیسہ بھی لیں گے, آ رہا ہے یا لیا جا رہا ہے, جیسا مرضی آپ نے سمجھنا ہے. مگر بات یہ کہ اگر آپ جو پیسہ آپ کو ایلوکیٹ ہوا ہے کسی کام کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اگر آپ اس میں سے 1 روپیہ بھی لیں گے تو آپ کے پیٹ میں جو گیا وہ حرام ہے. چلو آج آپ بچ گئے, آج آپ بچ گئے, آج میں نے برا کہہ دیا, آپ نے برا کہہ دیا, لوگوں نے, مگر موت تو آنی ہے نا, موت آنی ہے, اس کے بعد لگ پتہ جائے گا. سمپل. میں اس چیز پہ میرا پورا ایمان ہے کہ لگ پتہ جائے گا, یا لگ پتہ جانے سے پہلے جو لگ پتہ جائے گا نا, کافی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لوگوں کو. میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, میں نے ایسے لوگ دیکھیں جن کی جان نہیں نکل رہی ہوتی, میں نے ایسے لوگ دیکھیں, میرا اپنے ملنے والوں میں سے, جاننے والوں, دوستوں میں سے جو کہ اتنے خراب تھے, گھٹیا لوگ تھے, میں نے ان سے دوستی میں نے ختم کر دی, کیونکہ میں ایسا کہوں نہیں. جو بندہ اس طرح کا ہے میں اس سے دور ہٹ جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے لیے بینیفیشل نہیں ہے. آپ لوگوں کو ایک اور بات ہے, دوستی جو ہونی چاہیے وہ بینیفٹ پہ ہونی چاہیے. اگر آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کو صحیح راستے پہ لے کے جا رہا ہے تو آپ کا دوست ہے, اگر وہ آپ کو دوسرے راستے پہ لے کے جا رہا ہے تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے. تو اس بات پہ ہوتی ہے. میں نے اپنے دوست کا, ایک بندے کی میں نے موت دیکھی جس کی جان نکل نہیں رہی تھی, کیونکہ مجھے پتا اس کی حرکتیں کیا تھیں, میں نے دیکھی تھیں اور میں کہتا بھی تھا. بات یہ کہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا موت, یہ صرف ایک لفظ ہے. میرے منہ سے نکلا, آپ کے منہ سے نکلا, ان لوگوں کے منہ سے نکلا, لفظ ہے. مگر جس پہ آتی ہے نا اس سے پوچھیں. میں آپ لوگوں کو بڑے ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میرا ساری چیزیں جو میں ڈفرینٹ ہوں اور جو میرا سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہے, وہ یہ ہے کہ میں آیا ہوں قریب اس چیز کے.
میں ابھی اس چیز میں نہیں جاؤں گا, مگر میں نے وہ چیز دیکھی بھی ہے, فیل بھی کی ہے, اور میں اس کا پارٹ بھی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ موت جو ہے نا یہ سچی ہے, اور موت کے بعد جو ہونے والا ہے وہ بھی سچ ہے. تو میں تو اپنے پیٹ میں حرام نہ ڈالوں. تو آپ نے جو بات کی نا کہ یہ لوگ کرتے ہیں, اگر آپ وہ ڈال رہے نا, نہ آپ کے کہنے سے نہ میرے کہنے سے وہ رکیں گے وہ تب جب اللہ ان کو ہدایت دے گا, اور رکیں گے تب جب ان کو لگ پتہ جائے گا کہ جو ہم نے کیا وہ غلط ہے. دیکھو ہر بندے نے کمنگ ٹورڈز یور برانڈ, تو پاکستان میں لا کے لوگوں کو کیوں نہیں اپرچونیٹیز دیتے آپ؟ دیکھیں میں اپنا فیشن برانڈ پاکستان لے کے آ رہا ہوں, بلکہ میں لے آیا ہوں. اچھا. اور میں بس اس کو لانچ کر رہا ہوں, اور ریزن انشاءاللہ سون, مگر اس کا ریزن یہ تھا اس کو لانے کا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے فیشن برانڈ سے ایک پرسنٹیج جو ہے جو کہ میں نے سیٹ کی بھی ہے وہ میں پاکستان پہ لگاؤں, پاکستان کی عوام پہ لگاؤں, پاکستان کے لوگوں پہ لگاؤں, میں ان بچوں پہ لگاؤں جو یتیم ہیں. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, آپ لوگ مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں کہ بھائی 5 سال کے بعد آپ نے نہیں کیا. No, اس لیے میں بول رہا ہوں آج, to come on that. دیکھیں میں آج اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ریکارڈ ہو رہا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ کروں. سر دیکھیں, پاکستان کو آپ کی چیریٹی کی ضرورت نہیں ہے. ہم ساری زندگی جو ہے نا یہاں پہ تھے, یہاں سے کرتے کرتے یہاں پر آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو پاکستان ڈزنٹ نیڈ یور چیریٹی, پاکستان نیڈ اپرچونیٹیز. اچھا, ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, جو یہاں کے فیشن ڈیزائنرز ہیں, آپ ایک برانڈ یہاں پر لے کر آ رہے ہیں, آپ اپنا فیشن جو آپ خود ماشاء اللہ ڈیزائنر ہیں, ٹھیک ہے, آپ میں ہوں تو کیا پہ بیٹھا ہوں نا. تو اب آپ باقی وہاں سے اپنی ٹیم بلا کے وہ پاکستان میں کام کرے. نہیں, میری اپنی ٹیم یہاں پہ بناؤں گا, یہاں پہ مطلب میں ساری چیزیں اپنی یہاں سے کروں گا. میری ایک مینوفیکچرنگ یہاں پہ ہوگی, میرے جتنا بھی باقی جو چیزیں میرے فیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں میں سارا پاکستان میں لا کے ان کو سکھاؤں گا. اور میں بتاتا ہوں, آپ نے ایک بات کی تھی, میں آپ کو دوبارہ میں اس بات پہ کہوں گا. آپ نے کہا تھا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو میں چیریٹی دوں. آپ نے کہا پاکستان کو آپ کی چیریٹی کی ضرورت نہیں ہے جی. پھر میں آپ کو بولوں گا ایک بات کہ آپ نے بہت ہی غلط بات کی ہے. اچھا, ہاں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح بتائیں. پاکستان کو تو واقعی ضرورت نہیں ہے, مگر پاکستانیوں کو تو ہے نا, کہ نہیں, ان بچوں کو تو ہے نا, ان بچوں کو تو ہے نا جو یتیم ہیں, ان بوڑھے لوگوں کو تو ہے نا جن کے بچوں نے ان کو گھر سے نکال دیا. پاکستانیز ڈزنٹ نیڈ چیریٹی, پاکستانیز نیڈ این اپرچونٹی. آپ جس یتیم بچے کو وہ چیریٹی دے رہے ہیں, آپ اس کی نسبتاً اس کو وہ کام سکھا کے اس کو روزگار کے قابل کیوں نہیں بناتے؟ آپ اس کو وہ روزگار کیوں نہیں دیتے؟ میرے بیٹے وہ سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے, دیٹ از دا سیکنڈ سٹیپ. ابھی آپ بھوک سے مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ذرا غور کریے گا. بات مجھے بڑا مزہ آتا ہے, سب لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں مگر کسی میں اتنی عقل نہیں کہ اس کو صحیح طرح جواب دے. تو میں بتاتا ہوں, آج آپ بھوک سے مر رہے ہیں, میں کہتا ہوں بیٹا آپ بھوک سے مر رہے ہیں نا, آپ مرتے رہیں, میں جا رہا ہوں آپ کی ریڑھی لگانے کے لیے, میں جا رہا ہوں آپ کا یہ کرنے کے لیے جس میں 3 4 5 دن لگیں گے, اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا. تو آپ بھائی بات سنو, جس وقت جس کو جو ضرورت ہوتی ہے اس کی وہ ضرورت ہوتی ہے, آپ نے وہ پوری کریں, اس کے بعد اب ان کو اس چیز پہ لے کے آئیں. چیریٹی جو ہے, جو ایک یتیم بچہ اس کو اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے, اس کے بعد رہنے کے لیے نہیں, تو میں وہ کروں گا کہ میں اس کو وہ پرووائڈ کر کے میں پھر اس کو اپرچونیٹی بعد میں دوں گا. سو دا کویسچن ہیز ٹو بی ایگزیکٹ اینڈ ایکوریٹ. You ask me exact and accurate question and I will answer you perfectly. You should say کہ آپ کو اس طرح کریں گے, تو میں کہوں گا yes یا no. پہلے جو ہوتا ہے نا, جب پہلے آپ مدد کریں ان کی جن کی ضرورت ہے, پھر ان کو سکھائیں کہ وہ اپنی مدد آپ کس طرح کریں. بھیا جس بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے, بھوک سے مر رہا ہے, اس کو پہلے کھانا کھلاؤ نا, اس کے بعد اس کو بتاؤ میں نے تمہیں کھانا کھلایا, اب آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کس طرح تم خود کماتے ہو. تو آپ کے پاس ایک تو یہ کہ کتنے منتھس تک جو ہیں وہ آپ یہاں پہ اپنا برانڈ سٹارٹ کریں گے, دوسرا کتنے لوگوں کا ایک آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ میں رکھا ہوا ہے کہ یار اتنے لوگوں کو جو ہے میں جاب اپرچونیٹیز یا فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتا ہوں. میں ایک بات کرتا ہوں which is going to be very good. جی ٹھیک ہے نا, وہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز میں نیا ٹرینڈ لے کے آنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے اندر. وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ میرا فیشن برانڈ ہے نا, ہمارا کیونکہ میرے بزنس پارٹنرز بھی ہیں اور وہ بہت رسپیکٹفل لوگ ہیں اور بڑے اچھے اور بڑے ادھر کے ہیں. تو میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا پلان کیا. میرا پلان یہ کہ رات جو ہمارے بندے جو ہیں, بچے جو کہ فیشن ریلیٹڈ ہیں اور وہ غلط مائنڈ سیٹ سے چلیں اور وہ سمجھے کہ فیشن جو ہے نا کہ عورتیں جو ہیں وہ آدھی ننگی ہوں, مردوں کو اس طرح نہ.
میں ان کو اور بھائی ہم نے اگر کچھ کرنا ہے تو ہمیں باہر جانا ہے. دس از ناٹ دا وے از گونا بی. وہ میں جو کرنے کی کوشش کروں, میں سوری گائز اگر میں بار بار میں کر رہا ہوں اس وقت کیونکہ میں اکیلا بیٹھا ہوں تو میں بات کروں, ورنہ ہم یہ کریں گے, ہمارا برانڈ جی یہ کرے گا کہ جو آپ کے نیو کمرز ہیں جی ان فیشن ورلڈ ول گیو دیم این اپرچونٹی. میں کی جو عادت ہے نا یہ بندے کو ختم کرنی چاہیے, آپس کی بات ہے. ہم جو ہے نا ہم یہ کریں گے کہ ہم ہر اسکول کالجز میں سے ایک کا زیادہ جو فیشن کے ہم ان کو دیں گے کہ ٹھیک ہے جو بیسٹ ڈیزائن نکالے گا ہم وہ ڈیزائن امپلیمنٹ کریں گے, اس کی پروڈکشن کریں گے, پھر اس کو اس کا کرائٹیریا ملے گا اور پھر اس کے نیچے اسی شرٹ کے نیچے اس کے سگنیچر ہوں گے. What that does is give that little boy or little girl the opportunity to be related and they can show that look, I've designed for the true future. What that does, it gives them an opportunity to have another work with somebody else. میں ایک چیز کلیئر کہتا ہوں, ابھی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ٹرو فیوچر, تو ٹی ایف ٹرو فیوچر بیسیکلی ان کے اپنے برانڈ کا نام ہے کہ جو انٹرنیشنلی آلریڈی چل رہا ہے اور اٹ از ویری کوسٹلی اسپیشلی ان دوز ایریاز, بٹ پاکستان میں اٹ ول گوئنگ ٹو بی مچ چیپر, بٹ برانڈ وہی ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے جو چیزیں وغیرہ وہ اسی کی اسی طرح رہیں گی جیسے وہاں پہ جو لیول ہے. ڈیفینیٹلی وہ ایک لیٹ کلاس برانڈ ہے, بٹ یہاں پہ جو ہے وہ کوشش ہوگی کہ ہر مڈل کلاس بندہ یا ایک نارمل بندہ بھی اس چیز کو ایزیلی اپروچ کر سکے. میں بتاتا ہوں ہمارا پلان کیا ہے. ہمارا پلان یہ ہے کہ گیو دا سیم کوالٹی واٹ it goes abroad, you get the same quality in Pakistan but for less. So whatever I am selling the brand for over there, Pakistan will be a lot cheaper. اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ پہنے کپڑے وہ پہنے اور انجوائے کریں اور ان کو وہ کوالٹی ملے جو کہ نہیں ملتی, ان کو باہر کے ملک سے منگوانی پڑتی ہے. میں ان کو وہی کوالٹی سستے میں دوں گا کہ اگر امیر بندہ بھی پہنے اور غریب بھی پہنے. کیونکہ بات یہ ہے کہ دیکھو دل ہے, دل تو دل ہے نا, غریب کا بھی دل ہے امیر کا بھی دل ہے یار. اگر آج میں دل ایسا نہ ہونا کہ آپ جا کے اس میں وہ چن کے وہ پنز ماریں یا تیر ماریں کہ آپ کا ایک برانڈ ہے, انٹرنیشنل برانڈ ہے, وہاں پہ اگر وہ چیز جو ہے سمجھ لیں کہ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے کی ہے پاکستانی, تو یہاں پہ آپ جو ہیں وہی چیز اگر کہتے ہیں جی میں ایک مڈل کلاس کے لیے بھی کم سے کم چلے جی میں 8-10 لاکھ نہیں میں 1.5 لاکھ روپے رکھتا ہوں, 1.5 لاکھ میں کہاں سے افورڈ کروں گا. آپ کمائیں, محنت کریں کمائیں. میں محنت کر کے کما کے ادھر آیا ہوں. آپ کی 2 شرٹس کے لیے میں اتنا کماؤں بھائی, اتنے نہیں, اتنا کا نہیں ہوگا, برانڈ اوبویسلی سے کم ہوگا. مگر دیکھو ایک بات بتاتا ہوں, برا نہ منانا, میں نے بھی محنت کر کے یہاں پہ پہنچا نا, میں نے بہت محنت کی ادھر پہنچنے کی. میں نے بڑے کیا کہتے ہیں اردو میں ڈنڈ پہ لے ادھر پہنچنے کے لیے, آپ لوگوں کے سامنے بیٹھنے کے لیے. جتنی میری بےزتیاں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, جتنا میں نے ریجیکشنس فیس کیے ہیں, جتنا میں نے ہیوملیشن فیس کی ہے, جتنا میں نے لاسز فیس کیے ہیں, آپ لوگوں کو تو اندازہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ آپ لوگوں کو تو صرف بھوک ہے نا, بھوک لگتی ہے. میں نے ہر چیز فیس کی ہے, اس لیے میں آ کے آج یہاں پہ بیٹھا ہوں. میں نے سیکریفائسز کیے تو میں یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوں آپ لوگوں کے پاس. مگر اس میں یہ ہوتا ہے, اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اوبیسلی جو برانڈ پاکستان میں اس کی پرائس میں بہت نیچے لے کے آؤں گا, افورڈیبل پرائس ہوگی. اس میں نے اپنا پروفٹ مارجن کم کر دیا, بالکل کم کر دیا. اور مگر میں نے پھر بھی 20% جو چیریٹی کا جو میں نے پاکستان کے عوام کو دینا وہ میں نے رکھا ہوا ہے, اور میں نے اپنا پروفٹ مارجن بالکل کر دیا. میرے اور میرے بزنس پارٹنرز نے اس پہ ایگری کیا ہے کہ ہم لوگ اپنا پروفٹ مارجن کم کر کے مگر ہم ان کو اتنا دیں گے, لوگوں کو وہ کوالٹی دیں گے, باقی اللہ عالم. سیکنڈلی میں چاہوں گا کہ جو اچھے فیشن ڈیزائنرز ہیں پاکستان کے, میں ان کے ساتھ کولیبریشن بھی کروں گا. میں ان لوگوں کے ساتھ کولیبریشن بھی کروں گا کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کولیبریشن میں یہ ہوگا کہ ہم لوگ مل کے بھی کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے کہ بینیفٹ ہو. ہم مل کے بھی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ اگر سمجھ کہ ماریا بی, آئی پرسنلی لائک ماریا بی, آئی ہیو نیور میٹ ماریا بی, آئی ایم سیئنگ اٹ آن دا تھنگ. ماریا بی از ون آف دوز پیپل ہو ہیو اسپوکن اے لاٹ فار پیلسٹائن. آئی ہیو انف رسپیکٹ فار دیٹ لیڈی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. شی could lose a lot but she's still standing up. So I salute to Maria B. She's a gem for Pakistan. ڈیفینیٹلی الحمدللہ. ابھی جو اچھے فیشن ڈیزائنرز ہیں چاہے یونیورسٹیز کے ہیں کہیں کے بھی ہیں جو اپروچ کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے کہ اٹس اے بگ اپرچونٹی
کہ ایک انٹرنیشنل برانڈ آپ کے پاس آ رہا ہے پاکستان میں. تو جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں, آئی ووڈ لائک یو ٹو پلیز ٹیل دم Address how to them. approach you. And Hey, I would rather do a little seminar in those Yeah. colleges. So I would say to one of those colleges, fashion colleges, if you would like to ask me to come to you and just speak to the people, not even give a talk, just talk to people. I will come happily. Why? Because if I can guide them in the right way, I can get them to have the right mindset that fashion has to be this way. You don't have to be crazy or be too weird. No. Fashion is about creation. Fashion is about what is inside here and what is inside here to portray it outside. Do it. Do it. And if whatever help I can give, I will definitely give. Inshallah. سو اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو ہم اس کا لنک وغیرہ ان کے آئی ڈی کا بایو میں دے دیں گے. اس کے ساتھ جس نمبر پہ کانٹیکٹ کرنا ہے وہ نمبر یا ای میل آئی ڈی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے. آپ لوگوں میں سے پورے پاکستان میں جہاں پہ جو یونیورسٹی سے بلانگ کرتے ہیں یا کالجز سے بلانگ کرتے ہیں, عام گھروں سے جو ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں, جو لوگ اس فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور کام واقعی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ ان نمبرز پہ, ان ای میلز پہ کانٹیکٹ کریں, ان آئی ڈیز پہ کانٹیکٹ کریں. اور اپنے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ اگر یہ برانڈ ڈیفینیٹلی رن ہوتا ہے, جو آلریڈی ویسٹ میں ہو رہا ہے, یورپ میں ہو رہا ہے, اور اس کا ایک لائک ٹریک سوٹ, اس کا ایک کپڑا جو ہے, ایک سوٹ جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے, لائک اسپیشلی ان دوز کنٹریز. تو وہ چیز پاکستان میں آتی ہے تو یہ ناٹ جسٹ ایز اے برانڈ ان کے اپنے لیے بینیفٹ ہے, بٹ ایز فار یور اون انڈیویجول, ایز این انڈیویجول, اور آپ کی اپنی فیملی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک گرومنگ ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے. سو جو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں, اپنی ایک اچھی پہچان, ایک پروگریس بنانا چاہتا ہے, ہی از اویلیبل. اور یہ جیسے جیسے آگے چلتی ہے تو اس چیز میں آپ لوگ اپنا بھی جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے. ایک بار میں ضرور کروں گا. I will apologize. I will apologize in advance. If my team cannot respond, اگر میری ٹیم ہر بندے کو رسپونڈ نہ کر سکے, I'm sorry. میں بھی انسان ہوں, وہ بھی انسان ہے, اور دن میں 24 گھنٹے. Simple, man. So, but things are going to happen, inshallah. This is not just the fashion. Inshallah, if people are standing with me, if other people stand with me, we will do a lot more. مگر میں یہاں پہ ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, وہ بڑی ضروری ہے. میں پاکستان آیا ہوں اور میں نے ایک دیکھیں, اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں, but I'm going to appreciate one brand. I have to appreciate one brand which is, it just opened up my eyes and I loved it. وہ ہے Cheesiest, ہے نا? Yes. Cheesiest. So I'm going to say whoever owns Cheesiest, I am saluting you as well. کہ جو آپ نے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, it is amazing. آپ جو چیریٹیبل کام کر رہے ہیں, it is amazing. I went to your store and I saw the professionalism. آپ کے جو ورکرز ہیں ان میں, اور جب میں نے ان سے بات بھی کی ہے, میں نے ان سے بات کی, سب کچھ کیا, ہر ورکر نے اپنے جو ان کا جو مالک ہے اس کو دعائیں دی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بندہ جنتی ہے کہ نہیں ہے, وہ بندہ جنتی ہے کہ نہیں, کہ اس کے ہر بندے کو ملتا ہے, کیا ملتا ہے اس کے بندے کو, مجھے بتاؤ. میڈیکل, لائک میڈیکل مل رہا ہے ود فیملی, ود فیملی, بائی دا وے, میڈیکل انشورنس ہے. انشورنس. اس کے بعد اگر کوئی ینگ لڑکا ہے جو کہ شادی کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے چیزیس باقاعدہ ان کو ایک اچھی خاصی اماؤنٹ پے کر رہے ہیں. اور ابھی فلڈ کے دوران جو ہے باقاعدہ انہوں نے ہر ایک ایریا کے لیے انہوں نے اسپیسیفک اماؤنٹس اور باقی ٹیمز وغیرہ انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں جو وہاں پہ جا کے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. ابھی انہوں نے چیزیز کی جو بات کی وہ اس لیے بیکاز ہم ابھی 3-4 دن پہلے لاہور تھے, تو وہاں پہ رات کو کسی نے ہمیں ہوسٹ کیا چیزیس میں کھانے پہ, اور میں نے پہلے کبھی چیزیس نہیں کھایا تھا, نہ میں نے کھانا کھایا. ریزن اس کا ریزن یہ ہے, میں نے ان کا کھانا ٹیسٹ نہیں کیا. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں پورا دن صرف پانی پیتا ہوں اور رات کے بعد ایک وقت کھانا کھاتا ہوں, اس وجہ سے میں نے نہیں کھایا. مگر مجھے جو چیز کی اپرچونٹی ملی وہ یہ ہے کہ I was shocked کہ ہمارے پاکستان میں ایک ایسی چیز ہے. اور اگر میں ایک مشورہ دوں گا, زیادہ تر لوگ جو ہیں نا, زیادہ تر جو برانڈ اونرز اور یہ جو, پلیز لیٹس فالو چیزز. اگر ہم اسی کو اپنا وہ بنا کے کرتے ہیں, اپنے ورکرز کی مدد کرتے ہیں, وہ جو کر رہے ہیں,
اگر ہم لوگ بھی وہ کرتے ہیں, دیکھیے اس میں کوئی بری بات نہیں, اگر کسی بندے نے کوئی اچھی چیز کی اس کو obtain کرے, اس کو برا نہ کہیں. تو I'm saying Cheesiest is doing beautiful. I would like to follow that trend as well. I will do a little bit different and extra کیونکہ میرا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. مگر I'm gonna say one thing, that is beautiful. It was, I'm very proud of Cheesiest and I want other brands to learn from Cheesiest and do the same thing. یہ آخری دو چیزیں کیا ہے کہ میں وائنڈ اپ کروں گا. ایک تو یہ کہ یہ جو شخص میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو سبھی جانتے ہوں گے. میرے ایک سیکنڈ جسٹ, میری دادی کے کزن, جسٹ گیو می اے منٹ. تو ان کی جو دادی تھی نیئر بانو, شی واز دا فرسٹ لیڈی ممبر آف جماعت اسلامی. تو جو ہیں یہ ماشاءاللہ سید بھی ہیں جن کا پورا شجرہ نسب وہ ہمارے پاکستانی سید نہیں, ہمارے ہاں ہر گلی میں ایک سید ہے. یہ حقیقی طور پہ جو مکین سید ہیں جو یعنی مکہ میں بیسڈ ہیں اور جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری آل مبارک چلی, تو ہی بلانگس ٹو دیٹ فیملی. اور ڈاکٹر, اور ہم میں سے ہی امام مہدی بھی اٹھیں گے, ہمارے ہی انہی جو یہ جو سید جو پراپر سید گروپ ہے نا, جی جی, وہ بھی حضرت زین العابدین کے اس میں سے اٹھیں گے بے شک. انشاءاللہ. تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لائک بہت سارے یہ چیز بار بار لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار ہر بندہ اب مارکیٹ میں آ رہا ہے, جس طرح کہ ابھی پاکستان کے حالات بنے میں کہ یار یہ بندہ باتیں تو کر رہا ہے, بات سنا رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ لوگ میکسیمم جگہوں پہ ہوتا ہے اپروچ کرتے ہیں, وہ رسپانسز نہیں ملتے, جس کی وجہ سے اگلا بندہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے. وہ چیزیں اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ کمتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. تو بٹ ان کی گارنٹی میں نے حالانکہ آج تک کبھی کسی گارنٹی نہیں دی, بٹ ان کی گارنٹی میں اس لیے دے رہا ہوں بیکاز تم میری بھی گارنٹی نہیں دے سکتے بیکاز اونلی اللہ نوز واٹ دی فیوچر از. نو, بٹ آئی ایم آسکنگ فار دا این اپرچونٹی پوائنٹ آف ویو فار دا پبلک کہ یہاں پہ جو چیز آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے جو اس میں واقعی ڈیزرونگ ہے اور اچھا کام کرنے والے ہیں. تو مجھ سے جہاں تک ہو سکے تو انشاءاللہ میں ہر طور پہ ان سے اسپیشلی کیا زبردستی بھی ریکویسٹ کرنی پڑی تو میں کراؤں گا وہ. تو آپ کو جو وہ ای میلز کانٹیکٹس دیے جائیں گے, یو کین ڈو دیٹ اوپنلی. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. Sure, thank you very much. By the way, thank you everyone. It was, I enjoyed it. I hope you guys enjoyed me as well. Inshallah. Thank you so much. Thank you very much.